دیکھیں کراچی کے حلقہ NA 242 میں کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ شعیب اور دوسری جانب انہی کے اتحادی جماعت کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال، اور ان کے مد مقابل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خواجہ شعیب، جو کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 242 سے مسلم لیگ نون کی طرف سے نامزد کردہ ہیں۔ انہی سے جانتے ہیں کہ صحیح یہ NA 242 مسائل کا گڑھ ہے، بنیادی سہولیات سے محروم ہے یہاں کی عوام، کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی اس حلقے میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 2016 میں یہاں آیا، اور جب یہاں کا میں نے سروے کیا تو میں خود گھبرا گیا کہ یہاں تو مسائل کا مبع ہے۔ اچھا، اور وہ مسائل ایسے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کراچی کی کوئی ایسی بھی لوکیلٹی ہے جس میں کہ اتنی پرابلم ہو، جہاں کے میٹھے پانی کے اندر اگر کوئی اول تو آتا ہی نہیں ہے، اور آئے تو گٹر کا پانی بھی مکس ہوتا ہے۔ اسکولوں کے باہر چلے جائیں تو کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کالجز کا بھی یہی حال ہے، ہاسپٹلز دیکھیں بنے ہوئے ہیں، ان کی کھڑکیاں دروازے نہیں ہیں، کوئی بنیادی سہولت یہاں نہیں ہے۔ روڈوں کی طرف آپ چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ تورا بورا کی پہاڑیاں ہیں یہاں پہ، ایسے کھڈے اور وہ ہیں۔ میں حیران ہوتا تھا، تو میں نے پھر میاں صاحب کو جا کے یہ بریف دیا کہ میاں صاحب یہ بہت بڑا مضافاتی حلقہ ہے، یہاں سے آپ آگے الیکشن لڑیں۔ وہ مستقل بات ہوتی رہی، پھر انہوں نے 2018 میں جب سروے کروایا تو انہوں نے حامی بھری کہ میں یہاں سے الیکشن لڑوں گا اور یہاں کے مسائل کو حل کروں گا۔ تو اس میں دراصل بہت مسائل تو اتنے ہیں، گننے بیٹھ جائیں تو کافی ٹائم لے جائے گا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہاں پانی کا ہے۔ اچھا، پانی کا مسئلہ تو ہے، لیکن یہاں سے آپ دیکھیں 40 سال سے مختلف پارٹیز اپنے حصہ لے کے جاتی رہی ہیں، لیکن کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوا۔ یہ مسائل دن بدن بڑھے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ تو ہماری ترجیحات کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے پانی کا مسئلہ حل کریں۔ آپ اگر سروے کریں تو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ہم نے ووٹ ہی کسی کو نہیں ڈالنا، کیونکہ 40 سال سے ہر سال فنڈ تو آئے ہیں، لیکن کہاں گئے ہیں یہ کسی کو نہیں پتہ۔ اچھا خواجہ شعیب صاحب، نشاندہی تو آپ نے مسائل کی بہت اچھے سے کی ہے، لیکن عوام سے جو ہم نے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ نشاندہی تو جب الیکشن سے پہلے سیاسی جو رہنما ہیں وہ کرتے ہیں، جو امیدوار آنے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد وہ جو ان کا حلقہ ہے اس حلقے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ جو یہ شکوہ ہے عوام کا، اور جائز شکوہ ہے، تو اس کو کس طریقے سے پورا کریں گے؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا، ایک طرف تو آپ کا MQM پاکستان سے اتحاد ہے، دوسری جانب آپ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، تو آپ کے حریف کون ہیں اس الیکشن میں؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2018 کا الیکشن جو ہم نے جیتا تھا، وہ جو بھی اس کے حالات رہے یا نتائج رہے، اس کے بعد میں یہاں سے نہیں گیا۔ پارٹی نے مجھے یہاں مستقل کہا آپ یہاں بیٹھ جائیں اور یہاں مستقل کھڑے رہیں۔ یہ عرصہ دراز گزر گیا، یہ آفس چل رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم یہاں کام کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہاں کام کریں گے۔ یہاں کے جو بھی مسائل میں گائے بگائے میاں صاحب سے ملتا رہتا ہوں، ان کو آگاہی کرتا رہتا ہوں کہ یہاں جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ اسی وجہ سے میاں صاحب یہاں دوبارہ الیکشن لڑنے آئے تھے۔ لیکن جو اب آپ نے الحاق کی MQM سے بات کی ہے، تو ہم تو چاہتے تھے کہ MQM سے الحاق ہو، کیونکہ وہ بھی ایک نظریاتی پارٹی ہے، ہم بھی سیاسی پارٹی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا۔ تو یہاں سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کھڑے ہو رہے تھے، اور اب آپ کا ان کا ودرا ہونا اور آپ کا یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا، تو پارٹی کی طرف سے آپ کو سپورٹ تو بہت ہوگی اور ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ تو اب آپ سے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، MQM پاکستان ہے، تو آپ اپنے آپ کو آنے والے الیکشن میں ان جماعتوں سے کتنا ہٹ کے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک چیز جو MQM کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اردو سپیکنگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے ہیں۔ ہمارے ممنون صاحب صدر پاکستان جو ہے اردو سپیکنگ تھے، گورنر اردو سپیکنگ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ اردو سپیکنگ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے نظریے ایک ہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کی ترقی ہو، کراچی کی بات ہو، کیونکہ کراچی عرصہ 40-45 سال سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جتنی بھی بڑی دنیا میں سٹیز ہیں جو کاسموپولیٹن یا بگ سٹیز میں آتی ہیں، وہاں ہر 5 سال بعد ایک کاٹیج انڈسٹری ضرور ڈالی جاتی ہے، تاکہ وہاں کے نوجوان کو جاب مل سکے۔ لیکن یہاں 40 سال گزر گئے، کاٹیج انڈسٹری نہیں لگی۔ ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہم یہاں آ کے کاٹیج انڈسٹری بھی لگائیں گے،
اور اس کو ترقی بھی دیں گے. اور یہ صرف بلدیہ کی بات نہیں کر رہے, ہم پورے کراچی اور سندھ کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں باری باری ہم اس کو حل کریں گے. جی بالکل, یہ ہمارے ساتھ موجود تھے قومی اسمبلی کے حلقہ این 242 سے مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ امیدوار خواجہ شعیب, جن کا یہ کہنا تھا کہ جو مسائل ہیں اس حلقے کے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, اور آنے والے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون اگر اقتدار میں آتی ہے تو بنیادی سہولیات جو اس عوام کا حق ہے, جو اس اہل حلقے کا حق ہے, ان کو وہ دلوائیں گے. کیمرہ مین فرید بلوچ اور اپنے میزبان سید نوید امیر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.